بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 99 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کے عبارت والفارق بین تقریبین سے لے کر الجواب الثالث ما ذکرہ المحقق الاصفہانی تک۔ طلاب کرام عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں آخری بحث یہ تھی کہ سنت میں سے دوسری روش جس کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا جا سکتا ہے وہ ہے سیرت۔ پھر سیرت کی دو تبیینات بیان ہو گئی، ایک سیرت متشرعہ کے ذریعے سے استدلال کر کے ثابت کیا گیا کہ خبر واحد حجت ہے، اور دوسرا سیرت عقلا یا عقلا کے ذریعے سے حجت خبر واحد کی کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے درس میں یہ کہ سیرت کی دو تبیین جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئی ان کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، سیرت کے ذریعے سے استدلال پر اشکال اور اس کے جوابات کی وضاحت، یعنی سیرت کے ذریعے سے جو حجت خبر واحد پر استدلال کیا گیا ہے اس پر اشکال ہے کہ اس کے ذریعے سے حجت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی، پھر اس اشکال کے جوابات دیے گئے ہیں جو آج کے درس میں اور والے درس میں ان کا سلسلہ چلے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ والفارق بین تقریبین، تقریب یعنی تبیین، فرق جو ہے دونوں تبیین سیرت کے درمیان میں وہ یہ ہے، تقریباً وہ بیان ہو گئی، یعنی تبیین سیرت متشرعہ، تبیین سیرت عقلا۔ فرق یہ کہ ان تقریب الاولا یعنی سیرت متشرعہ کے ذریعے سے جو تبیین ہوئی خبر واحد کی حجت پر، یہ یتکفل معونت اثبات جریے اصحاب الائمت فعلا علی العمل بخبر ثقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتی ہے، یہ تبیین ذمہ دار ہے، عہدیدار ہے اس بات کے لیے کہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی روش، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی روش اس پر چلی ہے کہ جب ان کو کوئی ثقہ آدمی شرعی معاملات کے اندر امام علیہ السلام سے سن کے خبر بتاتا تھا تو اس پر وہ عمل کرتے تھے، اس کی چھان بین نہیں کرتے تھے۔ بین تقریب ثانی، بینما تقریب ثانی، جبکہ دوسری تبیین جو ہے لا یدعی ذالک، یہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتی، اس چیز کا ذمہ نہیں اٹھاتی کہ خبر ثقہ پر عمل کرنے کو اصحاب ائمہ کے عمل کو ثابت کرے، بلکہ یکتفی باثبات المیل العقلاء العام الی العمل بخبر ثقت، کہ یکتفی کہ کس چیز کے بارے میں یکتفی کہ رغبت عقلائی جو یعنی ہر عقل مند انسان کے اندر رغبت پائی جاتی ہے اس خبر پر عمل کرنے کی رغبت جو خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی جب بھی وہ عقلاء عالم دیکھتے ہیں کہ آدمی قابل بھروسہ ہے، ثقہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خلاف فرض باتیں نہیں کرتا، حافظے میں صحیح ہے، تو اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، وہ اس کی خبر پر عمل کرتے ہیں۔ الامر الذی یفرض علی الشارع الرد عنہ، یہ وہ چیز ہے کہ شارع پر فرض کیا گیا ہے کہ اس سے رد کرے، لیکن کب رد کرے؟ علی فرض عدم الحجت، اگر عقلاء کی جو رغبت ہے خبر ثقہ پر عمل کرنے کی، اگر وہ شارع کی نظر میں درست نہیں ہے، حجت نہ رکھتی ہوتی تو حتماً اس سے روکتا۔ کیوں روکتا؟ لئلا یتسرب ھذا المیل الی مجال الشرعیات، چونکہ یہ تاکہ یہ غلط روش، غلط شوق، غلط رغبت سرایت نہ کر جائے
حدود شرعی کے اندر، ٹھیک ہے، اور حدود شرعی کے اندر خدا شارع کے اوپر لازمی ہے کہ ان کے رد کرے، ٹھیک، یہ فرق ہوا دونوں کے درمیان میں، ٹھیک۔ وَهُنَاكَ اعتراض، اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، یواجہ الاستدلال بسیرت، اچھا اعتراض کا تعلق ہے اس استدلال کے ساتھ جو سیرت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا حجت خبر واحد پر، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ ان سیرت مردوع عن حاوی الآیات الناہیت عن العمل بظن، ٹھیک، وہ آیات ناہیہ کون سے؟ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ اس قسم یا اس کے مانند آیات جو ہیں وہ یہ کہ اچھا اعتراض کیا ہے کہ سیرت کو رد کیا گیا ہے، سیرت سے منہ موڑا گیا ہے ان آیات کے ذریعے جو نہیں کر رہی ہیں، جو روک رہی ہیں سیرت سے، ٹھیک، العمل بظن، کس سے روک رہی ہیں؟ ظن پر عمل کرنے سے، الشاملت، وہ آیات جو شامل ہیں بے اطلاق، اپنے اطلاق کے ذریعے، یعنی ان کے لیے کوئی تقیید نہیں آئی کہ کون سا ظن، کون سا عمل بظن، یہ شامل ہے خبر واحد کو بھی۔ اچھا خبر واحد بھی چونکہ مفید ظن ہے اس لیے یہ بھی قابل قبول نہیں، لہذا اس کے ذریعے سے آپ حجت خبر واحد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یعنی سیرت کے ذریعے سے آپ حجت خبر واحد ثابت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ سیرت کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے آپ حجت خبر واحد ثابت کر رہے ہیں وہ خود سیرت ہی قابل رد ہے ان آیات کے ذریعے سے جو آیات نہیں کر رہی عمل بظن کو۔ وَتُوجَدُ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَاضِ، شہید صدر فرماتے ہیں اس اشکال کے چند جوابات موجود ہیں، دیے گئے ہیں۔ الجواب الاول، پہلا جواب، ما ذکرہ المحقق النائنی رحمہ اللہ، وہ جواب جس کو محقق نائنی نے جواب دیا، ذکر کیا ہے وہ یہ کہ من ان سیرت، جواب پہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، کہ سیرت حاکمت علی تلک الآیات، یہ آیات یعنی آیات یہ مطلقاً آئے تو آیات ناہیہ مراد ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، دو بطور مثال، حاکم یہ حکومت عروج کی جانب اشارہ ہے کہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک دلیل جو حاکم بن رہی ہے دوسری دلیل کے موضوع کو کے دائرے کو یا تنگ کرے یا وسیع کرے، ٹھیک۔ اب سیرت ایک ہے اور دوسری دلیل آیات ناہیہ ہیں، ٹھیک، ان آیات ناہیہ یعنی مطلق ظن کو شامل ہے، ٹھیک، یہ سیرت ان کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے، یعنی ان سے پھر جو خبر ثقہ سے ظن حاصل ہوتا ہے اس کو خارج کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیرت حاکم ہے ان آیات کے بارے میں، یعنی ان آیات کے موضوع کے دائرے کو تنگ کر، موضوع عمومی ہے یعنی ہر ظن کو شامل ہے، چاہے ظن وہ خبر ثقہ سے حاصل ہو یا خبر فاسق و فاجر سے حاصل ہو، لأنہ تخرج خبر ثقۃ عن ظن، چونکہ یہ سیرت خارج کرتی ہے خبر ثقہ کو ظن سے جو کہ مفہوم و منطوق آیات ناہیہ ہے۔ وتجعلہ، اور یہ سیرت قرار دیتی ہے خبر ثقہ کو علماً، یعنی ذاتاً تو مفید ظن ہے لیکن اس کو علم قرار دیتی ہے، اس کے لیے علم جعل کرتی ہے تعبد شرعی، بناء علی مسلک جعل طریقیت فی تفسیر الحجیت۔ یہ محقق نائنی کا جواب بنا رکھتا ہے اس مسلک طریقیت و علمیت پر جو حجیت کے تفسیر میں ہے۔ اب یہ جواب پہلا، اب اس جواب اول کے بارے میں چند اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا ہم خلاصہ بطور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ دو اعتراض ہیں، وَنُلَاحِظُ عَلَى ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ یعنی اس جواب اول پر اشکالات کیے گئے ہیں، ہم شیخ صدر اشکال کرتے ہیں اس پر۔ اچھا طلاب کرام عزیز، اس محقق نائنی کے جواب کا محور کیا ہے؟ حاکم ہونا، سیرت حاکم ہے، آیات ناہیہ محکوم ہیں، سیرت ان کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پہلا جواب، اولاً
پہلا جواب کیا ہے؟ انہ اذا کان معنی الحجیت جعل الامارۃ علما، اگر حجیت کا معنی ہے یہ ہے کہ اب ہمارے کو علم قرار دے رہے ہیں، تو پھر کان مفاد الآیات آیات نافیہ لحجیت غیر العلم نفی جعلها علما، تو پھر جو آیات نافیہ جو ہیں وہ آیات جو نفی کریے حجت غیر علم کی، یعنی زن کی جو نفی کر رہے ہیں، تو ان کا مفہوم و مضمون کیا ہوگا کہ وہ اس کے امارہ کے علم ہونے کی نفی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہ ہمارا علم ہے، جبکہ آیات ناہیہ آیات نافیہ زن اس کے امارہ کے علم ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے. یہ دیکھیں تعارض ہو گیا. وہاں یعنی ان مدلولها فی عرض مدلول ما يدل علی الحجیت، یعنی اس کا مدلول، ان آیات کا مدلول کیا ہے؟ اس چیز کے عرض میں ہے جو حجیت پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک، وکیل المدلولین موضوع ذات زن، دونوں چیزوں کے مدلول کا موضوع ذات زن، زن بیما ہوا زن ہے. اچھا زن پھر یعنی قطع نظر، قطع نظر اس سے کہ کس چیز سے وہ زن حاصل ہو رہا ہے، خبر ثقہ سے یا خبر غیر ثقہ سے، خبر عادل سے یا خبر غیر عادل، اس سے قطع نظر. ٹھیک، ذات زن ہے. دونوں کا موضوع کیا ہے؟ ذات زن. کس کا؟ امارے کا بھی اور آیات ناہیہ کا بھی. امارے کا زن وہ جو خبر ثقہ سے حاصل ہوتا ہے، اور آیات نافیہ کا وہ مطلق زن. فلا معنی لحکومت المذکورت ہے. آپ نے جو محقق نائنی جو حاکم ہونا، سیرت کو حاکم بنا رہے تھے، یعنی ہمارے کو آیات ناہیہ پر، اس کی کوئی مقام ہے؟ یہاں پہ تعارض ہے ان کے درمیان میں، یعنی ذات زن ہے لیکن پھر وہ جہاں پہ جب اس کی تفسیر ہوتی ہے تو اس میں تعارض رکھنے، یعنی ایک اس کو علم قرار دے رہا ہے، دوسرا اس کو علم قرار نہیں دے رہا. یعنی آیات ناہیہ اس کی نفی کر رہے ہیں جبکہ ہمارا اس کو اس بات کر رہا ہے. تو پھر آپ کیسے حکم اس کو سیرت کو اور ظن خاص کو ظن عام کے لیے حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ پہلا اعتراض. ثانیاً جواب اول پر دوسرا اعتراض وہ یہ کہ ان الحاکم انکان ہو نفس البناء العقلاء فهو غیر معقول. یہ یعنی حاکم سے مراد ہے یعنی جو خبر کو آیات سے خارج کرنے والا ہے، یعنی آیات ناہیہ کے جو دائرے کو تنگ کر رہا ہے. ٹھیک، عمومی ہے اس کو تنگ کر کے خصوصی اس کو خارج کرتا ہے مخصوص زن کو، زن خاص کو. اگر خود بنا عقلاء ہے، اگر مخرج حاکم، تو فہذا غیر معقول، تو یہ غیر معقول ہے. یعنی کلی لحاظ سے آپ یہ تسلیم کر لیں طلاب کرام عزیز کہ حاکم یعنی خبر کو خارج کرنے والا آیات ناہیہ سے، یا سیرت عقلاء ہے جس کو بنا عقلاء کا نام دیا جا رہا ہے، یا پھر آگے جو آ رہا ہے یا ہے وہ سیرت عقلاء ہے، یا پھر امضاء ہے، امضاء و تائید شرع ہے. ٹھیک، یعنی یا سیرت کا امضاء ہونا شارع کی جانب سے، تو فہذا غیر معقول. پہلی صورت بالکل قابل قبول نہیں ہے. اچھا کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ لأن الحاکم، اس کا خلاصہ سن لیں یہ کیوں قابل قبول نہیں ہے. پہلی صورت کہ اگر حاکم مخرج خبر عن الآیات الناہیہ، یہ بنا عقلاء ہے تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ عقلاء کو حق نہیں ہے کہ خبر کو علم و یقین کرا دیں. خبر یعنی خبر واحد ثقہ کو، کیونکہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ایک شرعی حکم ہے. اور واضح سی بات ہے کہ کسی بھی حکم کے موضوع کے دائرے کو وسیع یا تنگ کرنا وہ یہ کا حق اسی کو ہے جس نے حکم کو جعل کیا ہے، دوسرے کو حق نہیں ہے. اور چونکہ جاعل حکم شارع ہے لہذا شارع کو یا کہ خبر کو زن سے خارج کرے، عقلاء کو اصل حق نہیں ہے. یہ ہے عقلاء. کیوں؟ لأن الحاکم یوسع موضوع الحکم، کیونکہ حاکم
जिस तरह के हाकिम के बारे में बताया गया कि यानी दूसरी दलील के मौजू के दायरे को तंग भी करता, वसी करता है हुक्म के मौजू को, और युज़य्यिकुहु या उसको तंग करता है मौजू को, फिर दलील महकूम है यानी दूसरी दलील के अंदर, ठीक, जो मौजू पे जाता है। वज़ालिक, और ये किसका काम, मिन शान नफ्स जाइलिल हुक्मिल मुराद तौसिउ, ये उस आदमी का काम है जिसने उस हुक्म को जायल किया है, जिस हुक्म के को वुसअत देना का इरादा किया गया है, और तज़यीक़, या जिस हुक्म को तंग करने का इरादा किया गया। वला माना, और ये हरगिज मतलब नहीं निकलता कि लिअन युवस्सिअल उक़लाअ और युज़य्यिकून हुक्मन मजऊलन मिन क़िबल ग़ैरिहिम, कि उक़लाए आलम उठ के किसी भी हुक्म के दायरे को वसी करार दे या उसको तंग करें, अलबत्ता वो उस हुक्म के दायरे को वसी या तंग करें जिसको इन्होंने जाल नहीं किया, बल्कि फर्ज के शारे ने किया है, तो शारे ही उसको तंग या वसी कर सकता है, इनको हक नहीं है। दूसरी सूरत, वइन कानल हाकिमुल मुअस्सिउ वल मुज़य्यिक़ु हुवा शारिउ बिइम्ज़ाही लिसीरते, दूसरी सूरत ये है, अगर हाकिम यानी मुखरिज, वो चीज जो मुखरिज है, आया मुखरिज खबर सिका है अन आयात नाहिया, वो हाकिम जो वुसअत दे रहा है या तंग कर रहा है दूसरी दलील के मौजू के दायरे को, अगर शारे है, शारे हो किसके जरिए से, बेइम्ज़ाही यानी अपनी तायद के जरिए, सीरत यानी वो सीरत की तायद कर रहा है, सीरत उक़ला की, तो फ़हाज़ा इसका मतलब है कि अन्नहु ला बुद्द लना मिन इल्म बिल इम्ज़ा, तो हमें इम्ज़ा व तायद शारे का यकीन होना जरूरी है, लिक्कै नहरुल हाकिमा, ताकि हम उस मुखरिज हाकिम को साबित कर सकें। वल कलाम, जबकि गुफ्तगू इख्तलाफ इसमें कि फी अन्नहु कैफ युमकिनु इहरादुल इम्ज़ा, कैसे मुमकिन है कि तायद इशारे को मुहरज किया जाए मा वजूद नवाहिल मज़कूरत दालत अला अदम हुज्जत, जबकि आयात नाहिया मौजूद हैं जो दलालत करें कि ये हुज्जत नहीं रखता। ठीक, इसको अगर हम खुलासे के तौर पर आपके सामने बयान करें इस दूसरी शिक को, वो ये है कि अगर जो शारे को हक है कि आयात नाहिया से खबर को खारिज करे यानी खबर सिका को, लेकिन सीरत से इम्ज़ा शरी के साबित होने में इख्तलाफ है। अच्छा, मुखालिफ जो आदमी है वो कहता है कि इम्ज़ा शरई साबित नहीं होता, क्योंकि रद व मन इशारे साबित है, यानी इन ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़ शैआ से, चूंकि इम्ज़ा शरई के दावे हाकिम होना कि ये हाकिम है, यानी ज़न्न खबरी को आयात नाया से खारिज करना फर्क है इस बात का कि ज़न्न पहले से मौजूद है और बाद में उससे उसी उम्मी से खारिज किया जा रहा है इस खबर सिका को। ठीक, अल जवाब उसानी, दूसरा जवाब है मा ज़करहु साहिबुल किफ़ायत रहमहुल्लाह, जिस जवाब को मरहूम आखुंद खुरासानी ने जिक्र किया है, वो ये है कि मिन अन्न रदअ के मिन अन्न रदअ नसीरत बितिल कलमात उम्मत यानी उम्मत नाहिया, ये उम्मत यानी उम्मत नाहिया, ये यानी इन ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ व ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन, ये ठीक, ये जो रद है सीरत से जो रोका जा रहा है इन उम्मत के जरिए से, जो नहीं गैर माकुलिन, ये काबिल कबूल नहीं, लिअन्नहु दौरुन, क्योंकि इससे दौर लाजिम आ रहा है। अच्छा, पहले हम आपके लिए दौर की कुछ मुकदमात की सूरत में पढ़ते, फिर इस में जो इबारत में मौजूद दौर है इसको आपके सामने पेश करते हैं। देखिए तुल्लाबी के नाम अजीज, चंद चीजों को समझना जरूरी है दौर के लिए। दौर के लिए तीन मुकदमे, एक आयात का रादे होना, रादे होना माना यानी कि वो सीरत के लिए को रोक रही नहीं कर रही, मौकूफ है इनका रादे होना इस पर कि उमूम आयात सीरत के लिए हुज्जत हैं, यानी जब उनकी हुज्जत साबित है फिर रादे हो सकते हैं, क्योंकि उमूम वही हुज्जत है जिससे तमस्सुक किया जा सके, और तमस्सुक उससे किया जा सके जिसके लिए मुखस्सिस वगैरह मुत्तसिल मुनफसिल ना आया हो। ठीक, नंबर दो मुकदमा, उमूम आयात हुज्जत नहीं हो सकती सिवाय जब सीरत मुखस्सिस आयात ना हो, क्योंकि अगर सीरत आयात को तखस्सुस लगाएगी आयात से बड़ा आयत ना आया तो आयात का उमूम सीरत के लिए हुज्जत नहीं होगा। ठीक, नंबर तीसरा मुकदमा यह कि सीरत का मुखस्सिस आयात ना होना मौकूफ है इस पर कि आया सीरत से आयात
سیرت سے رد کرنے والی ہوں، یعنی روک رہی ہوں اس سے، اس کی نہیں کر رہی ہوں، نفی کر رہی ہوں. کیونکہ اگر آیات سیرت سے رد کرنے والی نہیں ہوگی تو سیرت حجت ہوگی اور آیات کے لیے مخصص ہوگی. نتیجے میں آیات کا رادع ہونا موقوف ہے اس پر کا آیات رادع ہوں، اور یہی دور ہے. اب بیانی دور کی وضاحت. ان الردع بالعمومات انہا، رد یعنی رد سیرت ان عمومات کے ذریعے سے جو سیرت کو رد کر رہی ہیں، یعنی آیات نایہ. یہ رد یعنی روکنا، یہ توقع موقوف علی حجت تلک العمومات فی العموم، کہ وہ آیات اپنے عموم کے اندر حجت رکھتی ہیں تب. اور وہ حاضر حجت ہو، لیکن ان کا یہ حجیت رکھنا تو توقف علی عدم وجود مخصص لہا، یہ تب ہے جب ان کے لیے کوئی مخصص ان آیات جن کا ظہور عموم کے اندر ہے، ان کے لیے کوئی مخصص نہ آیا ہو، تب ہو سکتا ہے. ٹھیک. وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة من السیرت، اور مخصص کا نہ ہونا پھر موقوف اس بات پر کہ یہ آیات سیرت سے روک رہی ہوں، رادع ہوں. وإلا اگر روکیں گی نہیں، رادع نہیں ہوں گی تو لکانت مخصصا بسیرت، لکان مخصصا بسیرت، تو پھر ان آیات کو تخصیص لگائی سیرت کے لیے، ان سیرت پھر ان کے لیے مخصص بنے گی. نتیجے میں سقطت حجیت فی العموم، پھر آیات ناہیہ کا عموم زن کے اندر حجیت ختم ہو جائے گا. والجواب علی ذالک، اس کا جواب یہ ہے، یعنی دور کا جواب. شیخ سر کہ دور ہے ہی نہیں، آپ نے یہ جو دور کی صورت بیان کی ہے اس میں دور اصلا ہے ہی نہیں. اچھا وہ یوں، یہ ملاحظہ فرمائیں کہ کسی بھی عام کی عموم میں حجت اس پر موقوف نہیں کہ شارع سے مخصص صادر نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر ایسے ہوگا یعنی موقوف اس پر ہو کہ جب شارع سے مخصص صادر ہو تو ہم کسی بھی عام کی حجیت در عموم صادر نہیں کر سکیں گے. جب مخصص کے صادر ہونے میں شک ہو تو یہ یقین باطل ہے. یعنی عام کی عموم میں حجت موقوف ہے اس پر کہ مخصص احراز نہ ہوا ہو، نہ کہ صادر نہ ہوا ہو. اور واضح سی بات ہے کہ آیات ناہیہ کے لیے ابھی مخصص محرز نہیں ہے، کیونکہ سیرت کے امضاء کو شارع کی جانب سے نہیں جانا گیا، یعنی یقین نہیں کہ سیرت کے لیے تائید شارع موجود ہے، مطلب یقین نہیں ہے. اور جب سیرت کی تائید نہیں ہے شارع کی جانب سے تو ہمیں مخصص کا علم نہیں ہے، ہمارے مخصص ثابت نہیں ہے، محرز نہیں ہے. بس جب کہ مخصص ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ سیرت ہے اور ہمارے لیے مخصص محرز نہیں ہے، لہذا عمومات اپنے عموم میں حجت ہیں، یعنی مطلق ظن میں کہ ان توقف الردع بالعمومات علی حجت فی العموم صحیح، کہ ردع سیرت کا موقوف ہونا عموم آیات کے ذریعے سے ان کی حجت پر جو حجت رکھتی ہے عمومات اپنے عموم میں، یہ صحیح ہے. لیکن غیر ان حجت کذالک، لیکن ان کا حجت بننا لا تتوقف علی عدم وجود مخصص، اس پر موقوف نہیں ہے کہ اصلا مخصص ہی موجود نہ ہو، مخصص ہی شارع کی جانب صادر نہ ہو، بل موقوف اس پر کہ علی عدم احراز المخصص، محرز ہمارے لیے محرز نہ ہوا مخصص، وعدم احراز المخصص حاصل فعلا. اچھا، اور ابھی بالفعل ہمارے لیے مخصص محرز نہیں ہے. کب؟ مادامت سیرت ہو، جب تک سیرت موجود ہے. معلوم یعلم بامضاءہی، جب تک تائید، جب تک نہیں جانا جا سکتا تا امضاء سیرت، بس فلا دور. تو اس صورت میں دور لازم نہیں آتا. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.